اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں ٹھیک ہو؟ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم ٹرانسپورٹیشن پڑھ رہے ہیں اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے ایکسکریشن ہے۔ چونکہ ہم دن بھر کھاتے رہتے ہیں، ہم کیا اینیملز بھی کھاتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو اندر بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں، تو پورا کھانا جو ہے ہماری باڈی کے لیے ضرورت یوز نہیں ہوتا ہے، ہماری باڈی وہ یوز نہیں کرتی ہے۔ تو جو فوڈ ڈائجسٹ ہوتا ہے تو وہ باڈی کے لیے یوزفل ہوتا ہے، لیکن جو فوڈ رہتا ہے جس کو ہم انڈائجسٹڈ فوڈ بولتے ہیں، جو باڈی فوڈ کو بریک ڈاؤن کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے تو اس کو ہم ویسٹ پروڈکٹ بولتے ہیں، وہ ویسٹ پروڈکٹ ہے۔ تو ویسٹ پروڈکٹ اگر آپ دیکھو گے گھر میں ہم کوڑا کرکٹ رکھیں گے کچھ دن کے لیے تو گھر میں انسیکٹس جرمز پیدا ہو جائیں گے اور بدبو الگ سے ہو جائے گی۔ تو سیم از دا کیس ود دا ویسٹ پروڈکٹس وچ ریمینس ان آور باڈی۔ اگر وہ ویسٹ پروڈکٹ باڈی میں رہ گیا تو اندر بہت ساری ہیلتھ پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایکسکریشن۔ ایکسکریشن کا کیا مطلب ہے؟ جو ویسٹ پروڈکٹس ہمارے جسم میں رہ جاتے ہیں ان کو باہر کرنا، اس کو ایکسکریشن کہتے ہیں۔ جیسا کہ فار ایگزامپل جب ہم فوڈ کھاتے ہیں تو یا ریسپریشن ہوتا ہے، ریسپریشن میں کیا ہوتا ہے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا واٹر جو ریلیز ہوتا ہے ڈیورنگ ریسپریشن تو اس کو بولتے ہیں ویسٹ پروڈکٹ۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چلا جاتا ہے اور واٹر بھی سویٹ باہر چلا جاتا ہے، یا پھر جو یوریا جو ہم سٹول جس کو ہم پاخانہ بولتے ہیں تو وہ بھی الگ ہے۔ تو جو یہ بہت ہی ہارمفل ہوتا ہے، وہ ٹاکسک ہوتا ہے، یہ اندر جسم میں نہیں رہ سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آرگنزم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جو میکانزم اس میں ایسا پیدا کیا ہے کہ جو ویسٹ رہتا ہے جسم میں وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے آرگنز بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جسم میں، لیکن جو سنگل سیلولر آرگنزمز ہیں، جو اسمال آرگنزم فار ایگزامپل امیبا ہے، پیرامیشیم ہے، تو ان میں جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ باڈی کے ذریعے، جو باڈی کی سرفیس ہوتی ہے اس کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے، جس کو ہم ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے سبق جو لیسن ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ موومنٹ آف دا سبسٹنس فرام ہائر لیول ٹو لوور لیول۔ تو اسی طرح سے اس میں ڈیفیوژن پروسیس ہوتا ہے، تو اس ڈیفیوژن کے ذریعے جو اس کی سرفیس ہے اس سرفیس سے جو ویسٹ ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ ان میں کوئی آرگن اس کے لیے نہیں ہوتا ہے جس سے یہ جو ہے ویسٹ پروڈکٹ جو ہے باہر چلا جائے۔ تو لیکن جو بڑے جانورز ہوتے ہیں، لارج اینیملز ہوتا ہے، تو ان میں ڈیفیوژن سفیشینٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ویسٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان میں ایک اسپیشلائزڈ آرگنز ہوتے ہیں جو ایکسکریٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم انسان ہیں، ہم ہیومن بینگس ہیں، ہم میں اللہ تعالیٰ نے لنگ کڈنیز بنائے ہیں، اسکن بنائی ہے، جس سے ریموول آف ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسیکٹس ہوتے ہیں، انسیکٹس میں چھوٹے چھوٹے ٹیبیولز ہوتے ہیں جن کو مالفیجن ٹیبیولز بولا جاتا ہے، اور کڈنیز بھی ہوتی ہیں ورٹیبریٹس میں، جو مطلب فار ایگزامپل یہ ہوتے ہیں ورٹیبریٹس ان کو بولتے ہیں جن میں ورٹیبل کالم ہوتا ہے، تو ان میں کڈنیز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ہیں، ہم بھی ورٹیبریٹس میں آتے ہیں، تو ہم میں کڈنیز ہوتی ہیں، یا اسمال جو ارتھ ورم ہوتے ہیں یا لیچز ہوتے ہیں، اسمال انسیکٹس جو ہیں ان میں نیفریڈیا ہوتا ہے ایک قسم کا۔ جس طرح ہم میں کڈنیز ہوتے ہیں اسی طرح ان میں نیفریڈیا آرگن ہوتا ہے جس سے وہ اپنا جو ویسٹ ہے باہر پھینکتے ہیں۔
تو ہیومنز میں کیا ہے، ہیومنز میں ایک تو کڈنیز ہوتی ہیں جو ویسٹ پروڈکٹس جو یورین ہم پاس کرتے ہیں یا یوریا اسٹول جو پاس کرتے ہیں وہ کڈنی ہی پاس کرتی ہے. پھر ہے سکن بھی ایک ایکسکریٹری آرگن ہے ہم ہیومن بینگس میں. جو ایکسس واٹر ہوتا ہے، ایکسس سالٹ ہوتا ہے ہمارے جسم میں جو یوز نہیں ہوتا ہے، تو ہماری اسکن کے نیچے سویٹ گلینڈس ہوتے ہیں، تو وہ ایز ایکسکریٹری سسٹم کام کرتے ہیں. تو ان کے ذریعے وہ اپنا جو یہ ہے باہر پھینکتے ہیں. جو یوریا ہوتا ہے یا سالٹ ہوتا ہے، ایکسیس سویٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ باہر پھینکتے ہیں. اسی طرح جو لنگس ہوتے ہیں یہ بھی ایک ایکسکریٹری آرگن ہے. یہ کس لیے ایکسکریٹری آرگن ہیں؟ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ویسٹ رہتا ہے ریسپریشن کے بعد، تو یہ اس کو گیٹ ریڈ کرتے ہیں، باہر ریموو کرتے ہیں ریسپریشن کے دوران. تو یہ بھی ایک ایکسکریٹری آرگن ہے. یا آپ لارج انٹسٹائن دیکھو، جو ہمارے جن کو بڑی آنتیں بولتے ہیں، جو ویسٹز جب اسمال انٹسٹائن میں ڈائجسٹ فوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ویسٹ رہتا ہے لائک فیسز اینڈ یہ ہوتا ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے. اس کو ہم اسٹول بولتے ہیں، وہ اینس کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے. یا پھر لیور بھی آپ دیکھو، لیور بھی ایک ایکسکریٹری آرگن ہے، کیونکہ ایکسٹرا شوگر جب بہت زیادہ شوگر ہوتا ہے وہ اس کو ریموو کرتا ہے. اس کو کیسے ریموو کرتا ہے؟ وہ اس شوگر کو جو ایکسس شوگر ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے انٹو گلائکوجن. تو پھر اس گلائکوجن کو بعد میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا ایکسکریٹری یہ آرگنز ایکسکریٹری آرگنز ان ہیومنز اینڈ سم اسمال اینیملز. تو کل ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ جو ایکسکریٹری سسٹم ہیومنز میں، ان میں کون سے مین جو ایکسکریٹری سسٹم ہے ان میں کون سے آرگنز انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم.